وہ اگر اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ اسلام تو اس کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ جو ہماری ریاست ہے، جو اسلام سے مڑ جائے گا، اسلام سے چلا جائے گا، اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ واجب القتل ہے۔ تم نے تو عشق میں آ کر مذہب چینج کیا ہے، لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو جبری طور پر جو ہے وہ ہندو دھرم جو ہے اس کے اوپر مجبور کیا گیا ہوگا۔ اب وہ چونکہ اسلام کو چھوڑ چکی ہے، دوسرا مذہب اختیار کر چکی ہے، تو ان کا نکاح تو فاسد ہو گیا ہے۔ اب وہ اس شوہر کے نکاح کے اندر نہیں رہی۔ کسی کا شوہر گم جائے اور اس کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی 100 سال تک عورت جو ہے وہ انتظار کرے گی۔ نمسکار دوستوں، پاکستان سے باہر آئی سیما حیدر علی کے لیے پاکستان کے مولاناؤں نے کیا فتویٰ جاری، سزائے موت۔ آپ لوگ دیکھو، انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ سر، اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی اپنے دین سے اس طرح پھر جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اسلام میں کوئی بھی شخص جو ہے نا، جو مطلب کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے نا جی، وہ اگر اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، لیکن وہ سزائے موت جو ہے وہ ریاست دے گی، اور اسے 3 دفعہ موقع دیا جائے گا کہ تم کیوں جو ہے مرتد ہوئی ہو یا ہوئے ہو، تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا ہے۔ اس کو جو ہے علماء کرام اور شرعی جو عدالتیں ہیں وہ اسے قائل کریں گی کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے، اور پھر بھی اگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے یا قائم رہتی ہے، تو اس صورتحال میں جو ہماری عدالتیں ہیں وہ عدالتیں جو ہیں اسے سزا کا فیصلہ دیں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اسلام چھوڑنے کے بعد، ہندو دھرم اپنانے کے بعد، وہ پاکستان واپس آنے کے قابل ہے؟ پاکستان چونکہ وہ پاکستانی شہری ہے، تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ یہ ہماری شہری ہے، اسے واپس بھیجا جائے، اور خصوصاً اس کے پاس 4 بچے ہیں۔ یہ ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، یہ اب 5 لوگوں کا معاملہ ہے، خصوصاً ان 4 بچوں کا معاملہ ہے، اس لیے کہ وہ ہندو دھرم پر نہیں ہیں، وہ مسلمان کے بچے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ کوئی ایک فرد اگر غلطی کرتا ہے تو باقی 4 لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے نتھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے ہر صورت میں پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ واپس لانے پر مجبور کرے، اور انڈین حکومت جو ہے وہ اسے ڈیپورٹ کرے۔ اچھا سر، سیما نے یہاں تک کہا اپنے ایک انٹرویو میں کہ وہ جب پاکستان میں موجود تھی وہ تبھی سے ہی جو ہے ہندو دھرم کو دل سے اپنا چکی تھی، وہ یہاں پر مندروں میں جا کر پوجا پاٹ کرتی تھی، ورت رکھتی تھی، اور ہندو دھرم کو وہ یہیں سے اپنا چکی تھی۔ مطلب اس نے انڈیا جا کر ہندو دھرم نہیں اپنایا، یا وہ وہاں شادی کرنے کے بعد اس نے ہندو دھرم نہیں اپنایا، وہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے ہندو دھرم پر قائل ہو گئی تھی۔ اس کا جھکاؤ ہندو دھرم کی طرف اپنی محبت کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو یہ تو اس کا بیان ہے نا جی، کہ اس نے اپنی محبت کے اندر جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس نے اپنے بہت سارے بیانات تبدیل بھی کیے ہیں، یو ٹرن بھی لیا ہے، جھوٹ بھی بولے ہیں، تو اس کی تو حیثیت نہیں ہے اس کے بیانوں کی۔ اب چونکہ اس نے عملی طور پر کر دکھایا ہے، اور اس نے اپنی محبت میں آ کر ایک ملک کو چھوڑ دیا ہے، ایک اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس نے اگر یہ جرم کیا ہے تو اسے تو سزا ہوگی اور ہونی چاہیے، اور پاکستانی حکومت کو، سفارت خانے کو اس کی واپسی کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اقدامات کرنے چاہیے۔ لیکن وہ جو 4 بچے ہیں نا جی، انہوں نے دھرم تبدیل نہیں کیا، وہ ماں کے ساتھ گئے ہیں، تو ان کی مجبوری تھی ماں کے ساتھ جانا، تو ان کو واپس لانے میں پاکستانی حکومت اور انڈین حکومت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ سر، اگر فار ایگزامپل انڈیا کی سرکار سیما کو واپس بھیج دیتی ہے تو کیا وہ اپنے شوہر پر دوبارہ سے جائز ہوگی؟ نہیں، وہ دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھے گی اور دوبارہ اسلام کو قبول کرے گی، اور ان کا دوبارہ نکاح ہوگا۔ وہ اس وقت ان کا نکاح فاسد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے،
اور وہ اگر واپس آتی ہے تو وہ اثر نو ان کا نکاح ہوگا۔ انتہائی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیمات سے دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات، یہ پب جی کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ معصوم بچوں نے، چھوٹی ایج کے بچوں نے، جنہیں ابھی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، ابھی انہوں نے زندگی کے جانا ہی نہیں ہے کہ زندگی ہوتی کیا ہے، اس سے پہلے ہی انہوں نے یا تو اپنی جان گنوا دی ہے یا پھر انہوں نے اپنے والدین کا قتل کیا ہے۔ یہ افسوسناک خبریں ہمیں آئے روز جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں۔ یہ دین سے دوری کا سبب ہے اور ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اور ایک شرمناک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے مسالک میں کچھ طلاق کے اور نکاح کے معاملے میں اختلافات ہیں۔ کچھ مسالک یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں نہیں دے سکتے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں اگر دی جائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب ایک شخص جو اہل سنت عقیدے کا ہے، جس کا نکاح اہل سنت عقیدے پر ہوا ہے، تو اس نے طلاق دے دی ہے، تو وہ جب اس کا نکاح، اس کی بنیاد اہل سنت پر ہوئی ہے تو اس کی طلاق بھی اہل سنت کے ہی قواعد کے مطابق دیکھی جائے گی۔ لیکن وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں مسجدوں میں کبھی کسی عالم کے پاس کہ ان کو ان کی مرضی کا فتویٰ مل جائے، ان کو ان کے مرضی کا مسئلہ مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دین نہیں پرکھنا چاہتے بلکہ اپنی مرضی کے مسائل اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس خاتون کے بارے میں بھی یہ جو اس نے حرکت کی ہے، اس سے پہلے جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے یہ واویلا کیا ہے کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، میں نے خلا لے لیا ہے، مختلف قسم کے اس نے جھوٹ باندھے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو وہ عشق میں مبتلا تھی، اس نے اپنا دھرم جو ہے وہ چینج کیا ہے، اپنا مذہب جو ہے وہ چینج کیا ہے۔ اسلام تو اس کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ جو ہماری ریاست ہے، جو اسلام سے مڑ جائے گا، اسلام سے چلا جائے گا، اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ واجب القتل ہے، اور اسے ہم نے قتل نہیں کرنا، اسے ریاست نے، جیسے کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی شخص اسلام سے اسلامی ریاست میں پھر جاتا ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اسے پھانسی دی جائے گی، اسے سزائے موت دی جائے گی، لیکن وہ ریاست جو ہے اس کا فیصلہ سنے گی اور اس سے پوچھے گی کہ کس بنیاد پر تم جو ہے وہ مرتد ہوئے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو جائے اور فوراً جو ہے اسے قتل کر دیا جائے، بلکہ اسے چھوٹ دی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا اور وہ اپنے دلائل دے گا یا دے گی، تو اس کے بعد اس سے اور مہلت دی جائے گی کہ آپ پھر سوچیں اس بارے میں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ بھی اسے مہلت دی جائے گی۔ تو 3 مرتبہ مہلت کے بعد بھی اگر وہ اسلام پر واپس نہیں آتا اور کسی بھی دوسرے مذہب پر جاتا ہے تو ریاست اسے سزا دے گی۔ دوستو، آپ لوگ آئے دن دیکھتے ہو میڈیا کے اندر پاکستان میں ہندوؤں کی بیٹیوں کو اٹھا کر جو پاکستانی مسلم بیٹیوں کا دھرم پریورتن کرواتا ہے ان کو یہ مولانا بولتے ہیں آپ کو جنت ملے گی، اور آج آپ لوگ ان مولاناؤں کا غصہ دیکھ لو۔ ایک پاکستان کی سیما حیدر علی بھارت آ گئی اور ہندو دھرم اپنا دھرم کنورٹ کر لیا اور ہندو بن گئی، تو ان لوگوں نے فتویٰ جاری کر دیا سزائے موت کا۔ تو یہی کارن ہے پاکستان میں آج ہندوؤں کی جن سنکھیا دیکھ لو، آج ہندو غریب کیوں ہے؟ کیوں یہ لوگ ہندو کو کبھی بھی پاکستان میں اوپر اٹھتے ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ لوگ نہ تو ہندو کو کوئی مندر بنانے دیتے، اور اگر مندر بن بھی رہا ہے تو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ یہ سیما حیدر علی بھارت آ گئی اور انہوں نے بھارت میں میڈیا میں بتا دیا۔ ایسی کئی بہنیں ہیں پاکستان کے اندر جو ان ملا مولاناؤں کا ظلم سہ رہی ہے اور اپنا درد کسی کے آگے بتا نہیں سکتی، کیوں ان لوگوں کو پتا ہے یہ لوگ مارنے کا حکم یا مارنے کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ تو انٹرسٹنگ ویڈیو تھا، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا۔ میں ملتا ہوں ایسی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔